میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم، اور میں فضیلت کے اس موضوع کو بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فضائل و مناقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرابت۔ اگرچہ ہمارے نزدیک نسل اصل اساس فضیلت نہیں، اسلام نے تو آ کر اس تصور کو ختم کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ رنگ و نسل اور یہ خون کا معاملہ جو دنیا میں بنائے شرف رہا ہے، اسی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا گیا، اسی کو عزت اور شرف کی اساس بنایا گیا۔ قرآن مجید نے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اصل بنائے شرف و عزت صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ اسی کی تفسیر سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور قریب ترین جو افراد ہو سکتے ہیں ان کا نام لے لے کر فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی نفس جگر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یرى، اپنا عمل لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن مجید نے تو یہود کے پندار پر کاری ضرب لگائی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں یہ آیت 2 مرتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرف اور اصل بنائے فضیلت نسل نہیں ہے، خون نہیں۔ بھئی ہمارا 2 باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، قرابت کا، رشتہ داری کا، چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہ ایک فضیلت کی بنیاد ضرور۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک فرقے نے اسی چیز کو بنائے شرف بنایا اور اس کا اتنا چرچا کیا، اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپٹ کر قبول کرتے ہیں، لوگوں کا تصور یہی رہا ہے، تو عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا۔ لہذا اس پہلو سے بھی اگر بات واضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ دوہرا دوہرا رشتہ، بلکہ 13 رشتہ ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نجیب الطرفین قرشی ہیں، ان کی والدہ حضرت عروہ بنت ام حکیم بنت عبد المطلب، عبد المطلب کی نواسی ہے حضرت عثمان کی والدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے، گویا کہ حضور کے مابین اور حضرت عثمان کی والدہ کے مابین رشتہ جو ہے وہ پھوپھی ذات بہن اور ماموں ذات بھائی کا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت سے حضور کے بھانجے۔ اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ دامادی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اچھالا گیا، تو اگر یہ کوئی بنائے فضیلت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں 2 چند حاصل ہے۔
حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ایمان لانے کے تقریباً فوراً بعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غزوہ بدر کے زمانے میں، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پژمردگی تھی، مسجد نبوی کے دروازے پر حضور نے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے۔ جبرائیل اللہ کے ملائکہ مقربین میں سے وہ موجود ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بعد میں۔ یہ معاملہ، اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں، بعض میں تعداد 40 تک آئی ہے کہ اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قرب اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عثمان سے، کس قدر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ہے۔ اس پہلو سے یہ جو ذو النورین کا لقب ہے حضرت عثمان کا، اگرچہ میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اساسی طور پر، بنیادی طور پر اسی لیے ذو النورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بنات، 2 بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئے، تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا دامادی بنائے فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان کو 2 چند حاصل۔ یہ اس دور میں انتہائی جھٹائی اور جسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس اعتماد پر ہو رہی ہیں کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا کوئی چھپا ہوا ورق دکھا دیجئے، عام آدمی اسی کو سند مان لے گا، یہ 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گوئبلز کا جھوٹ جو ہے وہ اس کے آگے بالکل مان پڑ جانے والا ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نسلی تعلق یا قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے فلسفے کا تانا بانا جو ہے استوار کیا، انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامادی کا تعلق اگر ادھر اکیرا ہے تو ادھر دوہرا موجود ہے، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ان کے اپنی روایات میں، ان کے اپنے احادیث کے مجموعوں میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی جو حضور ہی کے صلب سے تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت فاطمہ، اور بقیہ 3 جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی سابق شوق سے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ جھوٹ اسی اعتبار پر کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کا پروپیگنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں، سوچیں، مجبور ہو جائیں کہ آخر اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا، کچھ نہ کچھ تو اس میں صداقت کا پہلو ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ آج یہ جھوٹ تصدیق کر لو، آخر 50 برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آپ کوئی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو جو پہلی ثابت شدہ حقیقت ہے کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ شک کا پہلو تو پیدا ہو ہی جائے گا۔ جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے میاں صاحب، کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ سنی سنائی باتیں ہیں، مجلسوں میں بیان کی جانے والی،
اور نمک مرچ لگا کر بیان کی جانے والی، جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھتی چلی گئی، اور بدقسمتی سے صرف عوام کے نہیں، اچھے اچھے اہل علم اور اہل قلم، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تو تسلیم کیا، اور ان کی وہ تحریر میں نے میثاق میں شائع کی تھی، جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بعض نئی چیزیں جو آئیں ان کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیز شائع کرائی میثاق میں کہ میں واقعتاً میں خود بھی چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا تھا، لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں گستاخی کے حامل نظر آتے ہوں، میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت و ناقص کو اس کی توفیق نہیں، یہ انانیت، یہ تکبر جو ہے، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے، لیکن اہل علم اور اہل فضل اور اہل قلم کے لیے، مصنفوں کے لیے اور بڑے بڑے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں۔